کھڑکی سے سلائڈ ہٹا دے۔ اس نے ایک لحظہ نیچے جھانک کر دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اس وقت 9ویں فلور پر تھی۔ اس نے بہت امید کے ساتھ 16ویں دفعہ یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، مگر آج ایک بار پھر اتنی اونچائی دیکھ وہ تھک کر واپس سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، میں انہیں انصاف دلا کر رہوں گی۔ میں ایسے حقیقت میں نہیں رہ سکتی، لیکن اگر میں نے اس انسان کو سچائی بتا دی تو وہ آدمی مجھے مار دے گا۔ کیا کروں؟ اللہ پاک پلیز میری مدد کریں۔ بری طرح سے اپنے لب کاٹتے اس نے بے بسی سے ایک بار پھر کھڑکی کی جانب دیکھا جو اس کے لیے واحد راستہ تھی اس قید سے رہائی کا۔ مجھے کیسے بھی کر کے نیچے والی بالکنی میں اترنا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسری سے تیسری، خود سے کہتے وہ واپس سے کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کی بالکنی دوسرے کمرے میں تھی جو کہ اس کھڑوس آدمی کا روم تھا اور اس وقت لاک تھا۔ وہ ایک بار لاک کھولنے کی کوشش ضرور کرتی اگر پچھلی دفعہ وہ پکڑی نہ جاتی۔ غلام کے جاتے ہی اس نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کی تھی۔ ایک کونا چھان مارا تھا مگر کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ پورے دن کی تھکن کے بعد وہ تھکن سے بے حال تھی جب باہر سے آتے شور کو سن کر وہ چونک اٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے ان لڑکوں کو مارا تھا، جس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی اور اب اسے مرنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا، اور اب وہ کب سے اپنی فرار کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے بالکنی کے جال پر پیر رکھا تھا۔ دل تھا کہ پتلیاں توڑ کر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ یا اللہ، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں پلیز، لیکن اگر مر گئی تو پلیز مجھے اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ آپ بند آنکھوں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ فضا اس کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ہوا میں مولے کو آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ غلام نے ایک نظر اس نفسیاتی لڑکی پر ڈالی تھی جو آنکھیں بند کیے ریلنگ پر کھڑی چیخ رہی تھی، بے وقوف، یہ ایسے بھاگے گی یہاں سے؟ آنکھیں گھماتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کر نیچے کھڑا کیا تھا تو اس کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ پر وہ نے سہم کر اسے دیکھا تھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ اس نے میچنی سی شکل بنائی تھی۔ باہر آؤ فوراً، غصے سے حکم دیتا وہ باہر بڑھا تھا تو اس نے خود کو 100 بار لعنت بھیجی تھی اور مردہ قدموں سے باہر لاؤنج میں آئی تھی جہاں پر وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے صوفے پر براجمان تھا۔ بیٹھو۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ وہ اس سے بحث نہیں کر سکی۔ کیوں بھاگنا چاہتی ہوں وہاں سے؟ بنا اسے بیٹھنے کا کہے اس نے سوال کیا تھا۔ کون اس جہنم میں رہنا چاہے گا؟ اس نے درخت کا جواب دیا تھا۔ غلام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے وہ قدم بقدم اس کے پاس آیا تھا اور اسے قریب آتے دیکھ وردہ نے قدم پیچھے لیے تھے۔ باہر جاؤ گی تو زندہ نہیں رہو گی۔ اگر تم اس گھر میں ہو تو سمجھو تمہاری عزت و جان میں دونوں محفوظ ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ غصے سے چلائی تھی۔ غلام نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپر پر ڈالی، نازک سا وجہ، سرخ ہوتی رنگت۔ تو کیا مقصد ہے تمہارا؟ میرا مقصد سنو، اس بدر محمود کو جان سے مارنا ہے۔ میں نے آفیسرز کو بھیجا تھا مہمل کو بچانے کے لیے۔ اس آدمی کی وجہ سے میری ماں مر گئی تھی۔ مار دو تم مجھے، مگر میرا مقصد صرف اور صرف بدر محمود کی بربادی ہے۔ آئی سمجھ؟ وہ انتہائی انداز میں چیختی غلام کو پھتر کر گئی تھی۔ غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے اس نے وردہ کا چہرہ مٹھی میں لیا تھا۔ بکواس بند، یہ زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا اپنی زبان سے بکواس کی تو۔ وہ اس کے منہ پر ہررایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مر جاؤ تم اور وہ بدر محمود، خاک ہو جاؤ تم دونوں۔ بانس اٹھا کر زمین میں پھینکتے وہ چلاتے دروازے کی طرف بھاگی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ نکلا تھا، مگر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھولتا چلا گیا۔ اس نے بے یقینی سے کھلے دروازے کو دیکھا تھا۔ کیا اللہ نے اس کی مدد کی تھی؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اس دہلیز کو پار گئی۔ سب کیسے بھی کر کے محمل سے رابطہ کرنا تھا ہر حال میں۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا؟ میں بڑھ جاؤں؟ ہائے اللہ۔ زمین پر بیٹھے وہ دعائی دے رہی تھی جب سامنے کھڑے ویٹر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس کے آس پاس پورے سامان کی ٹرے موجود تھی۔ تم تماشا کیوں کر رہی ہو؟ اٹھو۔ نہیں، میری نوکری چلی جائے گی۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے اللہ؟ اب میں کیا کروں گی؟ نوکری چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ ہائے اللہ۔ اس نے ایک الگ ہی واویلا مچایا تھا کہ آس پاس موجود سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مینیجر حواس بختہ سا اندر آیا تھا۔ سر، اس سے یہ ٹرے گر گئی ہے، ابھی اٹھ نہیں رہی، ویٹر نے پریشانی سے اس سے کہا۔ تبھی وہ لوگ باہر آئے تھے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا شور مچا رکھا ہے وہاں؟ آہستہ آہستہ سب جمع ہونے لگے تھے۔ مینیجر نے خوفزدہ ہو کر ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ ہائے اللہ، مجھ سے گر گیا، اب آپ لوگ مجھے باہر نکال دیں گے نا؟ یہ کیا تماشا رکھا ہے؟ مینیجر، نکالو ان لوگوں کو۔ وہ آدمی غصے سے دھاڑا تھا۔
اس سے پہلے وہاں سے سب ہٹتے ہوٹل کی لائٹس آف ہوئی تھی۔ اب یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، وہ آدمی ایک بار پھر مینیجر کے اوپر چلایا تھا۔ وہ ایک دم سے ہلچل مچی تھی، کسی نے سبینہ کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، تمہاری وجہ سے ہم سب کی جاب جائے گی، ابھی جاؤ تم۔ مینیجر غرایا تو آنکھوں میں آنسو بھرے وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی تھی، اور اس کے نکلتے ہی تمام لائٹس آن ہوئی تھیں۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اب آگے کیا کرنا تھا یہ وقت بتانے والا تھا انہیں۔ اپنے تمام ٹیم ممبرس کے ساتھ وہ بہت ساری توجہ سے ساری آوازیں سن رہا تھا۔ کل سبینہ کے تماشے کے بعد رائٹ نے اس میٹنگ روم میں ایک وائس ریکارڈر لگایا تھا، اور اب پوری ٹیم وہاں بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ شٹ، ان کی شپ کل صبح نکلے گی۔ مازیہ ٹیم کے ساتھ تم لوگ جاؤ گے اور ان بچوں کو بازیاب کرواؤ گے، اور رائٹ تم کیسے بھی کر کے بدر محمود کے گھر تک رسائی حاصل کرو۔ سب کو ان کے کام بتا دیے گئے تھے، سب اپنی اپنی تیاری مکمل کریں، ہم لوگ 4 بجے نکلیں گے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے مازیہ نے باقی سب کو کہا اور باہر آیا تھا، اسے محمل سے رابطہ کرنا تھا۔ مازیار، عزیر کی آواز پر اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تو یہاں کیا کر رہے؟ اسے یہاں دیکھ کر مازیار کو حیرت ہوئی۔ آج ریٹ میں اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں، مگر یہ کام تم لوگوں کا نہیں، جانتا ہوں، مگر اس بار پلان چینج ہوا ہے۔ خیر بھابھی سے بات ہوئی؟ نہیں، میری محمل سے بات نہیں ہو سکی۔ اسے میرا ایک کام کر پلیز، کسی بھی کر کے محمل سے رابطہ کر، میں کچھ وقت بعد یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے خرم کو فون کر دیا، وہ بھابھی کے پاس ہی جا رہا ہے۔ بی جان بابا سب ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ تھینک یو۔ مازیار اس کے گلے لگا تھا۔ اس نے کبھی اپنے کیس میں اپنی فیملی کو نہیں آنے دیا تھا، مگر اب اس کیس کے ساتھ اس کی فیملی جڑ گئی تھی۔ محمل کی حفاظت کو ضروری بنانا تھا، وہ ان کے ٹارگٹ پر تھی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، سب خیریت سے ہو گیا نا؟ سبینہ نے بے چینی سے محمل کو دیکھا، جو ابھی بھی چینج کر کے آئی تھی۔ مت پوچھو سبینہ، مجھے لگا وہ پہچان جائیں گی، مگر میں بچ گئی۔ ان لوگوں کو لگ رہا ہوگا ان کا دشمن تو کہیں اور مصروف ہے، جبکہ ان کا دشمن تو ان کی ناک کے نیچے نئے کھیل کھیل رہا ہے۔ سبینہ نے چرخا لیا تھا۔ تم لو چرخا رہے، مازیار تو کچھ بتاتے نہیں مجھے۔ وہ نہیں بتاتے تو چلو میں بتاتی ہوں۔ کل ہم جا رہے ہیں صالحات سے ملنے، بلکہ میں نہیں تم ملنے جا رہی ہو۔ سبینہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ میں صالحات سے؟ اس کا منہ حیرت سے کھل لگا۔ ہاں تم، کیونکہ ابھی جو ایک کیس سامنے آیا اس میں مجرم انہی کی پارٹی کا ایک بندہ تھا، اسے انہوں نے پولیس کے حوالے خود کیا تھا۔ میں کہتی تھی نا وہ سب سے بہترین لیڈر ہے، بس ایک بار ان کے پاس یہ جمہوریت آ جائے پھر سب سیٹ ہے۔ صالحات ایک نام تھا جسے انہوں نے بہت محنت سے بنایا تھا، وہ یونی کے زمانے سے اس کے فیوریٹ رہے تھے، اور اب اسے ان سے ملنا تھا۔ خوشی سے اس نے سبینہ کو بھیجا تو کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ محمل کا کیا ہوا؟ سبینہ کو اچانک یاد آیا تھا، اس کے نام پر محمل کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ ہونا کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ چل سکا، نہ وردہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، عجیب زندگی ہو گئی ہے۔ اچھا نا، بس زیادہ پریشان نہ ہو، میں بھی جا رہی ہوں، تم آرام کرو، اور پھر مل کر انٹرویو کے لیے تیاری بھی کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ محمل سے مسکرائی تھی۔ سبینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ جلد پتہ چل جائے گا۔ کندھے اچکاتے وہ آرام سے بستر پر دراز ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کیا دھماکہ کرنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اتنا طے تھا اپنے کام سے وہ بہت سو کا پلان خراب کرنے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر بنے نیوز روم کی جانب بڑھی تھی، جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اجنبی نمبر دیکھ وہ لمحے کو رکی، اور پھر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ پھترا سی گئی تھی۔ کال کٹ کرتے وہ اوپر جانے کی بجائے تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ یہ سامنے موجود انسان کو دیکھ اس نے فوراً سے آگے پیچھے دیکھا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے وہ سیدھا پارکنگ ایریا میں آئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی محمل، میں جانتی ہوں میری غلطی، گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ بنا وردہ کی بات سنے اس نے فوراً سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کہا، اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وردہ کا یہاں ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ریس ڈرائیو کرتے وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی وہ رائٹ کو میسج کر چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر نہیں تھا اسے۔ محمل، وردہ تم یہی رہو، مجھے واپس جانا ہے آج، مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں، اور تمہاری حفاظت کے لیے باہر رائت موجود ہے۔ پلیز محمل، وہ ایک دم سے اس کے راستے میں آئی تھی۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے کسی مقصد کے تحت وہ سب کیا تو میرا یقین کرو پلیز۔ دیکھو، تمہیں یہاں لانا ضروری تھا، بہت سے سوال ہیں جو مجھے کرنے ہیں، مگر ابھی مجھے اس سے زیادہ ضروری کام کرنے ہیں۔ اسے کہتے وہ پلٹی تھی۔ 15 سال پہلے جو کچھ ہوا میں سب جانتی ہوں، میں جانتی ہوں محمل، یہ نرمل کہاں ہے؟ وہ جو دروازے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، وردہ کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر اس نے وردہ کو دیکھا تھا۔ میرے پاس بدر محمود کے خلاف ثبوت ہے محمل، بس ایک بار میری بات سن لو۔
سنوں گی وردہ، ہر بات بہت تحمل سے سنوں گی، مگر ابھی نہیں۔ آج میں نے ایک قدم بڑھانا ہے بدر محمود کی بربادی کی طرف۔ میری طرف پہلا قدم۔ اس کی تباہی کا وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ سپاٹ لہجے میں کہتے ہیں وہ گھر سے نکلتے چلے گئی۔